اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ القارعہ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے دو تین یا اس سے زیادہ صورتوں کا جو مضمون ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ جس بات کی طرف بار بار انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں وہ ہیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے حالات، قبر کے حالات، حشر کے حالات، وزن اعمال کا وزن، اچھے لوگوں کا اچھا انجام، برے لوگوں کا برا انجام، یہ سب ہیں۔ اس صورت میں بھی جس کو ہم سورہ تکاثر کہتے ہیں، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسی پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بہت اہم بات ہے، زندگی کو سمجھا دینے والی صورت ہے۔ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو سمجھانے والی صورت ہے۔ بہت دلچسپ اور بہت اہم صورت ہے سورہ تکاثر۔ اس صورت کے بارے میں ایک دو روایات آپ کو سناؤں۔ شعب الایمان میں علامہ بیہقی نے ایک روایت نقل فرمائی۔ اس روایت کو علامہ ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیوں تم لوگ ہر دن میں 1000 آیتیں نہیں پڑھتے؟ آپ نے شوق دلایا صحابہ کرام کو، یعنی پڑھنا چاہیے، 1000 آیتیں پڑھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 آیتیں کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اتنی زیادہ آیتیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، کیا تم سورہ تکاثر نہیں پڑھتے ہیں؟ اس سے اس سورت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2-3 باتیں کہی ہیں، لیکن اس کو ہم تفسیر کے ضمن میں سمجھتے ہیں۔ یہ روایت تو خاص سورت کی فضیلت سے متعلق تھی۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسا؟ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اس صورت میں کون سی وہ بنیادی بات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا جو سلسلہ شروع فرمایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنا گزارتا ہے، مکتب پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ادارے میں کب جاؤں گا، ادارے سے نکلتا ہے تو ادارے میں جاتا ہے تو سوچتا ہے باہر نکل کر نکاح کب ہوگا، نکاح کے بعد سوچتا ہے کہ اولاد کب ہوگی، اولاد کے بعد سوچتا ہے کہ اولاد کا نکاح کب ہوگا، اور اس طریقے سے پوری چین انسانوں کی چلتی رہتی ہے۔ انسان دنیا میں جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے یہی سلسلہ آج کی بلکہ ابھی کے وقت تک چل رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا۔ کوئی لائے ایک مثال؟ کوئی نہیں رہا۔
جب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کب مر جائیں یہ بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جگہ نہیں، اگر ہمیشہ کی جگہ ہوتی تو انسان مرتے نہیں، عارضی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا ایک سفر کرنے کی جگہ ہے جہاں انسان کچھ وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اور دنیا میں جو سفر ہوتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہوتے ہیں، وہ بامقصد ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی علم کے لیے جاتا ہے، کوئی بزنس کے لیے جاتا ہے، کوئی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی دماغ فریش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی تو ایک وجہ ہے، کسی نہ کسی وجہ سے انسان سفر کرتا ہے۔ تو کیا جب دنیا میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر وجہ کے نہیں جاتا تو اس دنیا میں جو اللہ نے سفر کا نظام قائم فرمایا ہے وہ بے مقصد ہوگا؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، انسان آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے اس کو بھی بے مقصد سمجھا۔ تو بہرحال موت بنیادی حقیقت ہے، سب سے سچی اگر کوئی بات دنیا میں ہے تو وہ موت ہے، مر جاتا ہے انسان۔ لیکن چونکہ روزانہ وہ دیکھتا رہتا ہے اس لیے احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، عادت سی پڑ جاتی ہے۔ مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا ہم سب جانتے ہیں، اس مقصد کو بھلا کر دنیا کی چمک دمک میں انسان ایسا لگتا ہے کہ گویا یوں سمجھو کہ اسی لیے گویا اس کو زندگی ملی تھی، ایسا وہ لگ جاتا ہے۔ اصل ٹارگٹ انسان کا کوئی اور ہے۔ ایک آدمی اگر یہاں سے دہلی جا رہا ہو اور وہ پالنپور کے پکوڑے کھانے کے لیے 2 گھنٹے وہیں بیٹھ جائیں کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے پکوڑے ہیں، دہلی گیا، جہاں جانا ہے وہاں جائیں، تو اس کو سب بے وقوف کہیں گے کہ یہ تو عارضی جگہ ہے، یہاں تو خوبصورت سے خوبصورت چیز مل بھی جائے تو بھی تجھے تو یہاں نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ تیرا اسٹیشن تو دہلی ہے، کچھ بھی کر کے وہاں پہنچنا چاہیے۔ تو انسان بھلا چکا ہے۔ اس بھلانے کی کیا وجہ ہے؟ اس بھلانے کا نشہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہی جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور انداز سے ہم کو سمجھایا ہے۔ کیا کہا؟ الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے الہاکم، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کس نے؟ التکاثر۔ التکاثر کا معنی ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ، انسان کی غفلت کہ انسان اس دنیا میں آ کے بے خبر ہو جاتا ہے، کیوں آیا تھا یہی اس کو پتہ نہیں۔ اور سچی بات میں کہوں، اچھے خاصے ہمارے جیسے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے فرد جو چمک دمک والی دنیا میں تھوڑے سے رہتے ہیں، ان سے پوچھا ایک دن کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ آپ کا مقصد کیا؟ کیوں جی رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ جواب سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کیا کچھ نہیں، پہلے لاکھوں میں کماتے تھے، اب سیار میں کمانے کا ارادہ ہے۔ مقصد بتا رہا ہے ایک مسلمان اپنے جینے کا، سچی بات ہے۔ لاکھوں میں کماتے تھے، کروڑوں میں کماؤ، یہ مقصد یہ ہے۔ الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی مقصد سے ہٹانے والی چیز زیادہ سے زیادہ کی لالچ۔ اب آپ کہیں بھی فٹ کر لیجئے، مال کا میں نے اگزامپل دیا، نبی علیہ السلام نے روایت میں فرمایا
اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے کی ہو، سونے کی ایک وادی، فرمایا وہ 2 کو تلاش کرے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مال اور دولت کی لالچ، التکاثر کا معنی ہے کمپٹیشن۔ ہمارے مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے، اس میں ایک معنی ہے کمپٹیشن۔ 1 لاکھ کو 2 لاکھ کا چکر، 2 لاکھ کو 5 لاکھ کرنے کا چکر، 5 لاکھ کو 10 لاکھ کرنے کا چکر، 10 لاکھ کو 20 لاکھ کرنے کا چکر۔ مال میں یہ بات ہے۔ عہدے میں آ جائیے، عہدے میں کیا ہے؟ سرپنچ بنا ہے اس کو ایم ایل اے بننا ہے، ایم ایل اے بنا ہے اس کو ایم پی بننا ہے، ایم پی بنا ہے اس کو وزیر اعظم بننا ہے، اور جو وزیر اعظم ہے اس کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بننا ہے۔ ختم نہیں ہوتی لالچ، کمپٹیشن، میں بھی یہاں جاؤں، میں بھی یہاں جاؤں، میں بھی یہاں جاؤں۔ یہ کرسی کی دنیا میں کمپٹیشن ہے، عزت کی دنیا میں کمپٹیشن، عزت کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ لینے کی فکر۔ کیا؟ مجھے اگر محلہ پہچانتا ہے تو میری لالچ یہ ہے کہ مجھے گاؤں پہچانے، میری شہرت اگر گاؤں میں ہے تو میری تمنا ہے کہ مجھے پورا ضلع پہچانے، ضلع پہچان رہا ہے تو میری تمنا یہ ہے کہ پورا اسٹیٹ مجھے پہچانے، اور پورا اسٹیٹ پہچان رہا ہے تو لالچ یہ ہے کہ میری عزت پورے ملک میں ہو، اور پورے ملک میں ہو تو میری تمنا یہ ہے کہ میری عزت اور میری شہرت پوری دنیا میں ہو۔ عزت میں یہ ہے، کرسی میں یہ ہے، مال میں یہ ہے، ہر جگہ التکاثر۔ ایک بھوکے کو 1 روٹی کھلا دو صبر کر دیتا ہے، پیاسے کو 1 گلاس پلا دو پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن لالچ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اپنے آخرت کے مقصد سے ہٹا دیا ہے۔ الہاکم التکاثر۔ ہمارا دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے؟ 5 نمازیں نہیں ہیں خالی، بہت بڑا مقصد ہے۔ ہماری ذمہ داری تو وہ ذمہ داری ہے جو نبیوں کی ہوتی تھی ایک زمانے میں۔ بہرحال یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت کم کر دیا ہے، بہت کم کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں، رمضان شریف کے مہینے کے روزے تو رکھ رہا ہوں، مجھ پر جو زکوٰۃ ضروری ہے وہ تو دے رہا ہوں، بالکل کافی نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ مقصد ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا۔ اگلی امتوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ہم پر تو بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے پاس جو 24 گھنٹے مجھے ایک دن میں ملتے ہیں میں اس میں بھی لگا رہا ہوں؟ مجھے جو مہینے کی سیلری ملتی ہے کیا میرا جو مقصد ہے اس میں لگا رہا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، آپ دیکھنا قرآن کیا مقصد بتاتا ہے ہم انسانوں کو جینے کا، اور بطور خاص ہم مسلمانوں کو جینے کا۔ ہم پر تو پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ ایک نبی بھیجے گئے تھے پوری انسانیت کی طرف، اب صحابہ اور صحابہ کے محنتوں کے نتیجے میں تیار ہونے والی پوری کی پوری امت مسلمہ یہ بھیجی گئی ہیں دنیا کی تمام قوموں کی طرف۔ عیسائیوں کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، یہودیوں کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، غیر مسلموں کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، مسلمانوں کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، خالی مسلمانوں کی طرف نہیں۔ اخرجت للناس، یہ بہت بہرحال یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارا دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے۔ بہت محدود کر دیا ہے ہم نے، اور ہم اسی میں خوش ہیں، اس لیے کہ دوسری بھاری ذمہ داری مجھے قبول کرتے ہوئے کچھ بہت سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں میری تو اتنی ذمہ داری ہے بس،
ملک جلتا ہے اس کے مٹانے کی کوشش اور اس کو گل و گلزار بنانے کی کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔ امت کا برا حال ہے، اس برے حال سے ہاتھ پکڑ کر باہر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کی جائے، تب ذمہ داری ادا ہوگی۔ بہرحال یہ بہت سی باتیں مجھے اس سلسلے میں یاد آ رہی ہیں، لیکن وہ کسی اور موقع پر۔ تو الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش نے، وہ چاہے مال ہو، وہ چاہے عزت و شہرت ہو، وہ چاہے کوئی اور ہو، عہدہ ہو۔ مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ تینوں باتیں اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ایک اور مطلب ہمارے مفسرین نے نقل فرمایا کہ فخر، ایک دوسرے پر غرور نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ میری تو مہینے کی اتنی انکم ہے، میں تو پی ایم ہوں، میں تو سی ایم ہوں، میں تو فلاں جماعت کا ممبر ہوں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، اس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں اس نے ڈالا ہے، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا مطلب بڑا پیارا بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، نبی علیہ السلام نے پڑھ کر فرمایا اس سے مراد مال کو ناجائز طریقوں سے کمانا یہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب انسان میں لالچ ہوگی، جب انسان دوسروں کو دیکھ کر جینا شروع کرے گا، وہ 1 لاکھ کماتا ہے میں بھی 2 لاکھ کماؤں، وہ فلاں پارٹی کا ممبر ہے میں اس سے بھی اونچی پارٹی کا ممبر بنوں، یہ جب چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں تو پھر حلال اور حرام کی باؤنڈری انسان کراس کر جاتا ہے، یہ فرمایا۔ اور فرمایا اللہ کے فرائض جو مال میں ہیں اس کو ادا نہ کرنا، یہ مطلب ہے۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، صحابی فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الہاکم التکاثر پڑھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کہتا ہے، یہ روایت ہم نے بارہا سنی فضائل اعمال میں، آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر ختم کر دیا۔ فرمایا پہن کر پرانا کر دیا، فرمایا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، بس یہ 3 تیرے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سوا جو کچھ ہیں وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے کہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے تو۔ یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے الہاکم التکاثر کی تفسیر میں۔ مولانا علیمیہ صاحب کا جملہ مجھے بڑا پیارا لگا، انہوں نے جو بات کہی واقعی میں وہ بالکل اس کی ترجمانی کرتی ہے، وہی بات جو ہم بارہا سن چکے ہیں۔ فرمایا ریس لگی ہوئی ہے مال کی، آگے میں اور کہتا ہوں، فرمایا علیمیہ صاحب نے تو مال کے بارے میں کہا ہے، لیکن خالی مال کے بارے میں تھوڑی، عزت کی ریس لگی ہے، کرسی اور عہدے کو حاصل کرنے کی ریس لگی ہے۔ واقعی میں آپ دنیا میں ذرا اس نظر سے دیکھیے، پوری دنیا پر نظر ڈالیے، پوری دنیا پر، پورے سوشل میڈیا پر نظر ڈالیے، کیا اس آیت کی تفسیر ہی نہیں چلتی رہتی ہے پورے دن؟ یوٹیوب کھولیے، اس میں انویسٹ کرو اتنا کماؤ، اس میں یہ کرو یہ بن جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں ہیں۔ الہاکم التکاثر، تقریباً سارے یا اکثر انسانوں کو اس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور عجیب بات، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس سے دھوکے میں ڈالا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے کس سے؟ آخرت سے، موت سے، مرنے سے، حساب کتاب سے، اس چیز سے فرمایا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا قناعت بہت اچھی صفت ہے، اللہ جو دے اس پر خوش، اگر اللہ کروڑوں دے رہا ہے تو کروڑوں پر خوش، یہ مطلب نہیں کہ 10 دے رہا ہے تو اس پر خوش، جو دے اللہ،
لیکن یہ کہ حلال طریقے سے اپنی حد تک مقصد کو نہ بھولتے ہوئے مال اگر حاصل کرنے کی فکر کی جائے کوئی بری بات نہیں. لیکن اگر کوئی انسان 100 روپیوں کے لیے اپنے مقصد کو بھول رہا ہے تو یہ دنیا دار ہے. اور کوئی انسان کروڑوں کما رہا ہے لیکن اپنے مقصد میں وہ پکا ہے، وہ بھلا نہیں، وہ جانتا ہے کہ میں کیوں جی رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ پکا دیندار ہے. دیندار اور دنیادار کو مال سے مت تولیے، دیندار اور دنیادار کو غفلت سے تولیے. جو غافل ہیں چاہے وہ 1 روپیہ نہیں کما رہا پھر بھی وہ دنیادار ہے، اور جو مالدار ٹاپ 10 رچ پیپل میں سے ہیں، 10 دنیا کے بڑے بڑے مالداروں میں سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے پاس جانے کو یاد رکھتا ہے، کوئی شک نہیں یہ پکا دیندار ہے، پکا دیندار ہے. مقصد کو نہ بھولا جائے. اور قرآن کا انداز دیکھیے، الہا یلہی، الہان کہتے ہیں کھیل کرنا، تماشا کرنا. کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہو، اس نے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے تو کروڑوں کما لیے، میں تو اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. لیکن قرآن کی نظر میں اگر وہ اپنے مقصد کو بھول رہا ہے تو قرآن اس کو کھیل کہتا ہے نا. بڑی عجیب بات. کروڑوں کما رہا ہے، وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن قرآن اگر وہ مقصد کو یاد نہیں رکھتا تو قرآن اس کو کھیل کہہ رہا ہے کہ کھیل ہے. الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال، دولت، عزت، شہرت اور بھی دنیا کی چیزیں ہیں، اس کو حاصل کرنے نے انسان کو غافل بنا دیا ہے. غافل. ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی، وہ کہہ دوں. لالچ انسان میں ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے پیسوں سے کوئی محبت نہیں، جھوٹ، بالکل جھوٹ. اس لیے کہ یہ قرآن کی گواہی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. کہاں جائے گی محبت؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے پلا دی ہے، مزین کر دی ہے، ڈیکوریٹ کر دی ہے، کہاں جائے گی؟ اب کوئی کہتا ہے اس کا مطلب وہ جھوٹ. چیک دے کر دیکھو پھر پتہ چلے گا کتنی محبت نہیں ہے. موقع آنے دو پھر دیکھو پتہ چلے گا کہ کتنی دنیا سے حضرت کو محبت نہیں ہے. لالچ ہر انسان میں ہوتی ہے. اب یہ اگر کہا جائے کہ بھئی لالچ بالکل مت کرو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہا جائے کہ بھئی بھوکے مت ہو، تم بھوک تو لگنی ہے. لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، کتنی رعایت کی ہے اسلام نے انسانوں کی. اسلام نے نہیں کہا لالچ ختم کر دو، اسلام نے کہا یہ جو دنیا کے بارے میں تم کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی لالچ ہے نا، یہ ختم کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی لالچ پیدا کرو. لالچ تو وہاں بھی ہے. دیکھیے اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی دیکھیے. اسلام نے لالچ کو باقی رکھا لیکن اس لالچ کو غلط جگہ سے ہٹا کر کے صحیح جگہ لا دی. اور اس کی مثالیں ملتی ہیں. صحابہ نیکیوں کے لالچی تھے، اس لیے جب وہ سنتے تھے کہ اس صحابی کے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ اس کو جنت ملے گی تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھائی تیرا عمل تو بتا، کیوں حضور نے تجھے جنت کی بشارت دی. معلوم ہوا صحابہ جنت کے لالچی تھے. اور یہ لالچی ہونا تو اچھی چیز ہے. نیکیوں کی لالچ کہاں بری ہے؟ وہ تو تہجد میں اٹھائے گی، وہ تو غریبوں کی خدمت پر مجبور کرے گی، وہ تو یتیموں کی کفالت پر مجبور کرے گی. آج لالچ نے اپنی جگہ بدل دی ہے. نیکیوں کے بجائے، آخرت کے بجائے، اللہ کو منانے والی لالچ کے بجائے، اللہ سے اپنی معافی مانگنے کی لالچ کے بجائے مال، دولت، عزت، شہرت کی لالچ انسان میں آ گئی. انسان میں. ہمارے لیے اس میں سبق ہے اپنی لالچ کی جگہ بدل کر نیکیوں کی لالچ پیدا کی. میں مثال دوں، صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. صحابہ زیادہ کم تھے
یا صحابہ زیادہ تھے، اونٹ کم تھے، یا سواریاں کم تھیں، تو یہ طے ہوا کہ بھائی ہر سواری پر 2 باری لگا لیں، ایک یہ سوار ہو جائیں، تھوڑی دیر وہ چلیں، پھر وہ اتر جائیں، دوسرے سوار ہو جائیں، اس طریقے سے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی باری ایک صحابی کے ساتھ آ گئی، اللہ کے نبی، ایک سواری اور ایک اور صحابی، یعنی یہ طے ہوا کہ آدھے راستے تک وہ صحابی اونٹ پر بیٹھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام چلیں گے۔ اور بھی بہت سی باتیں احادیث میں ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، لیکن وہ درس تفسیر میں، درس حدیث کا موضوع ہے، وہ میں صرف لالچ بتا رہا ہوں۔ اور جب وہ صحابی اتر جائیں، اللہ کے نبی سوار ہو جائیں اور پھر وہ چلیں، ایسا طے ہوا۔ اب ظاہر بات ہے صحابہ اتنے زیادہ ادب کرنے والے ہیں، کیسے گوارا کر سکتا تھا ان کا ضمیر کہ وہ بیٹھیں اور نبی علیہ السلام چلیں اونٹ کی نکیل پکڑ کر؟ صحابی نے ایک بات کی، کہا حضور آپ بیٹھ جائیے نا، میں ہوں، میں آپ کو سوار کر کے لے چلوں گا، میں چلوں گا پیدل، آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے جواب میں حضور کا جواب سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے طاقتور تو نہیں ہو، تم بھی تو تھکتے ہو، کیسے چلو گے تم مجھ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو، تو سوار ہونے کی ضرورت جیسے مجھے ہے ویسے تم کو بھی ہے، تم اکیلے کب تک چلتے رہو گے، ورنہ تم بھی تھک جاؤ گے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں چلوں گا، تو کیا تم کو تھکان نہیں لگتی؟ مجھ سے طاقتور ہو کیا تم؟ یہ تو اللہ کے نبی نے یہ صحابی سے بات کہی، اور حضور نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ بھئی میں ثواب سے بے نیاز تو نہیں ہوں، ثواب تو مجھے بھی چاہیے، نبی ہیں اور ثواب چاہیے، اس کی ضرورت بتا رہے ہیں۔ علامہ تھانوی نے اپنے ملفوظات میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، نبی ہیں پھر بھی کس کی لالچ ہے؟ ثواب کی۔ تو کیا عام مومن مرد اور عورتوں کو ثواب اور نیکی اور خدمت اور مغفرت، اللہ کی محبت کا لالچی نہیں ہونا چاہیے؟ لالچ نے اپنی جگہ بدل دی، اسی لیے تباہی ہے۔ یہ ساری تباہی، چاہے رشیا اور یوکرین کی لڑائی ہو، امریکہ کا جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانا ہو، کویت کا قطر پر یا کسی اور ملک پر حملہ ہو، ایران اور عراق میں لڑائی ہو، یہ ساری لڑائیوں کی جڑ یہ ہے، الہاکم التکاثر۔ کیوں جھگڑتی ہیں الیکشن کے وقت ساری پارٹیاں؟ الہاکم التکاثر۔ ہر ایک کو سی ایم بننا ہے، ہر ایک کو پی ایم بننا ہے، ہر ایک کو پریزیڈنٹ بننا ہے۔ بقول مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی سے یوں کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے تو بہت اپنا جیب بھر لیا، ہماری بھی تو جیبیں ہیں، ہمیں بھی تو بھرنے دو۔ الہاکم التکاثر، یہ ساری، میں کہہ رہا ہوں ایسا تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے باہر آ کے دنیا کو دیکھیے، تصور کیجئے کیا چلتا ہے دنیا میں، الہاکم التکاثر چلتا ہے۔ قربان جائیے، آگے والی آیت میں اللہ نے کہا کب تک چلتا ہے یہ کمپٹیشن، یہ ریس، یہ فخر، یہ غرور، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، وہ ایسا مکان بنائے میں اس سے مہنگا بناؤں، وہ ایسا بنائے میں اس سے مہنگا بناؤں، وہ اس جیسا بنائے میں اس سے بھی ایسا مہنگا مکان بناؤں، وہ گاڑی لایا میں ایسی گاڑی لاؤں جیسے پورے گاؤں میں کسی کے پاس نہ ہو، پورے ملک میں کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ چل رہا ہے الہاکم التکاثر۔ کب تک چلتا ہے یہ ریس؟ کب تک چلتی ہے انسانوں کی؟ گھوڑوں کی ریس میں تو گھوڑے دوڑتے ہوئے دکھتے ہیں، انسانوں کی ریس میں انسان دوڑتا ہوا نہیں دکھتا، اس لیے سب سمجھ رہے ہیں کہ سب صحیح ہو رہا ہے۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ ہائے ہائے، کتنی پیاری بات قرآن نے کہی ہے، اور قرآن سے بڑھ کر سچی گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں اور بندیوں کو زیادہ جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں سب جانتی ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اللہ انسانوں کے بارے میں جانتے ہیں، اسی لیے تو کہا
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں چلے جاتے ہو تب تک تمہاری یہ ریس چلتی رہتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو انسانوں کی اس ریس میں دوڑنے کے بجائے اپنی حد تک دنیا کمانے کی حلال طریقے سے مضبوط کوشش کرے اور اپنے مقصد کو یاد رکھے۔ کامیاب ہے یہ آدمی، مقصد کو یاد رکھے، یہ کامیاب ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو تب تک تمہاری یہ ریس چلتی رہتی ہے۔ قبرستان میں جا کے پھر مرنے کے بعد تم کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں تو اب تک دنیا میں کھیل ہی کر رہا تھا۔ یہ احساس مرنے کے بعد چونکہ یہ دنیا کی آنکھیں بند اور وہ آنکھیں شروع ہو جاتی ہے تو انسان کو سب سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کر کے وہ آیا ہے۔ ایسے بڑے ہونے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم بھی دنیا میں کیسے پاگل لوگ تھے بچپن میں کہ مٹی کا گھر بناتے تھے اور جب کوئی تیسرا اس کو توڑ دیتا تھا تو ہم روتے تھے۔ بھلا مٹی کا گھر بھی ایسا ہے کہ جس پر رویا جائے؟ لیکن یہ کب پتہ چلتا ہے؟ بچپنے سے گزر کر بڑے ہونے کے بعد، ورنہ بچہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی اصلی ہے، اس لیے تو روتا ہے۔ یہ حال ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو اور پھر تم کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے خرچ کر دیا ہوتا تو اچھا تھا، میں نے مال کے لیے کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو اچھا تھا، میں نے عزت کی لالچ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا۔ لیکن اس وقت کا رونا کچھ کام نہیں آتا، اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آتا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہیں یہ اخیر میں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہیں بیٹا ایسا مت کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ غلط ہے، ایسے اللہ کہہ رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، یعنی میرے بندوں اور بندیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا تم غفلت میں پڑے ہو؟ آخرت میں آؤ نا، میں نے تمہارے لیے کیا نعمتیں تیار کی ہیں، وہاں آؤ پھر پتہ چلے گا۔ کچھ نہیں ہے دنیا کے گھر اس گھر کے سامنے، کچھ نہیں ہے دنیا کی عزت اس عزت کے سامنے جو میں تمہیں جنت میں دینے والا ہوں۔ یہ کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب سب پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چلے نہ چلے ان قریب پتہ چل جائے گا۔ ان قریب میں قرآن کے لفظ کے تابع رہ کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، سوف ان قریب، اس لیے کہ موت تو 2 منٹ کی بعد بھی آ سکتی ہے اور موت کے آتے ہی سب پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، اور اللہ نے ایک مرتبہ پر اکتفا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت ایسے نہیں چھوٹے گی، 2 مرتبہ ہتھوڑا مارنا پڑے گا۔ پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنی مضبوط بیماری ہو اتنا ہی مضبوط تو دوا چاہیے۔ عام بات نہیں ہو رہی یہاں دنیا کی لالچ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، معمولی ہے۔ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک آدھ انسان اگر سوچتا بھی ہے کہ اب دنیا کی لالچ اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، لیکن صبح جب مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ بھی بیچارہ دوڑنا شروع کرتا ہے۔ ماحول ایسا بن رہا ہے، اور یہ خالی ہمارے ملک یا ہمارے گاؤں، پوری دنیا کی یہ حالت ہے۔ یورپ ہم میں سے اکثر لوگ دبئی گئے، وہاں دیکھ کتنی چمک دمک، وہاں کے رہنے والے لوگ تو زیادہ ریس میں مبتلا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، برطانیہ، اس ملک میں رہنے والے لوگ تو زیادہ غفلت میں ہیں اگر ان کو صحیح تربیت نہ ملی ہوئی ہو تو، ورنہ وہاں بھی اللہ کے لوگ بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لوں گے، اور آگے کہا کلا، ارے پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر نہ جائیں اگر وہ ان جذبات کے ساتھ قرآن پڑھے تو۔ کلا، تیسری مرتبہ کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تم لوگ یقین کر لو گے تو تم ایسا نہیں کرو گے۔
دین اور شریعت کی جو باتیں ہم نے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے تم کو بتائی ہیں، علم الیقین، اگر تم اس پر یقین کر لو گے تو تم اس دنیا کی لالچ میں نہیں آؤ گے۔ جس کا جتنا زیادہ یقین مضبوط، وہ اتنی ہی زیادہ لالچ سے پاک، اور جس کا جتنا زیادہ یقین اور ایمان کمزور، وہ اتنا ہی زیادہ لالچ میں گرفتار۔ صاف بات ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں سبق کو آخر میں ذکر کروں گا کہ اس سبق اس صورت سے ہمیں زندگی میں کیا سیکھ ملتی ہے۔ تو کہا کلا ثم کلا تین مرتبہ، پہلی مرتبہ کہا کلا سوف تعلمون، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم جانو گے، ان قریب تم جانو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ارے پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی تم کو دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، آخرت کو نہیں بلانا چاہیے، آخرت کی تیاری کرو۔ اور پھر کہا کلا لو تعلمون علم الیقین، ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تم ایسا نہ کرتے اگر تعلمون علم الیقین، اگر تم کو یقین آ جاتا نا اللہ کہہ رہے میری بات پر، تو تم ایسا نہ کرتے، لیکن تم ایسا کر رہے ہو تو اس کا مطلب یقین کی کمی ہے۔ صحابہ میں کتنا مضبوط یقین تھا، اب ذرا وہاں دماغ لے جائیے۔ ایک صحابی کھجور یا انگور کھا رہے ہیں، سامنے لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے صحابی نے ان کو روایت سنائی، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ ایک صحابی نے ان صحابی کو جو کھا رہے تھے ان کو روایت سنائی، کہا جنت کے دروازے تلوار کی سائے میں ملتے ہیں، ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی حق کے لیے اگر لڑائی کرو گے اور شہید ہو جاؤ گے تو آخرت میں بڑا مرتبہ ملے گا، جنت ملے گی۔ اب دیکھیے مجھ جیسا ہوتا تو سن کر کہتا اچھا یہ پورا کر لوں، دیکھتا ہوں تب تک لڑائی ختم نہیں ہوتی تو جاتا ہوں۔ صحابہ کا یقین سلام ہے۔ ان صحابی نے اس صحابی سے پوچھا تم نے خود سنا ہے نبی سے؟ کہا ہاں۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا تم نے خود سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے خود سنا ہے اللہ کے نبی سے، جو کھاتے تھے وہ سب ڈال دیا۔ کہا جنت میں کھائیں گے۔ میدان میں چلے گئے۔ یقین، میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا اتنا یقین بنا نہیں بنا؟ بنانا چاہیے۔ یقین کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا یقین یہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو جھاڑو دے کر آئے، کیا چھوڑا گھر میں؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کتنا یقین! ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کے یقین کے، یہ ہیں۔ ان کو یہ دنیا میں مل چکا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ ہم نے پڑھا سورہ بینہ میں، تو یہ کہہ رہے اللہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور تم نہ کرتے ایسا، تم دنیا کی لالچ میں نہ آ جاتے اگر تم کو میری بات پر یقین ہوتا، تم یقین کے ساتھ اگر جان لیتے نا آخرت کو، مرنے کو، جنت کو، جہنم کو، تو تم دنیا کی لالچ میں گرفتار نہ ہوتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ بہرحال یہاں تک سورت کا ایک مضمون پورا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں، میں صرف ترجمہ کر دوں، آئندہ ہفتے اس کی تشریح ہم سمجھیں گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھو گے، قرآن کہہ رہا ہے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اس کو دیکھو گے، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ نہیں مان رہے نا ابھی دنیا کے انسانوں سے قرآن کہہ رہا ہے، ابھی شک ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں کون سی جہنم، پتہ نہیں کون سی جنت۔ قرآن کہہ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تمہاری سر کی آنکھوں سے دیکھو گے پھر تو یقین آئے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اتنا ہی نہیں، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ اور بھی بہت سی باتیں اس میں ہیں، آئندہ ہفتے اس کو مذاکرے میں لائیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔